ہیں قرآن میں سب لکھا ہوا ہے، ہم جتنا زیادہ غور کریں گے ہمیں انشاءاللہ موتی ملتے رہیں گے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر رکھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت حسن و حسین کو نہیں فرمایا تھا جاؤ اپنے چچا کے باہر والے دروازے پر نگرانی کرو، خبردار ادھر سے کوئی گیا تھا؟ جو حسنین کریمین باب عثمان، دروازہ عثمان کے نگہبان ہوں، تو جو گھر کے اندر ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ساری حدیث جو ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، آپ تحقیق کیجئے، بہت ساری باتیں غلط لکھی ہوئی ہیں اور آج تک آ رہی ہیں۔ پوری حدیث یہ ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر ساس ہوا و عمر و حیطان ہوا و عثمان سقف ہوا و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں، حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، حضرت عثمان اس کی چھت ہیں، حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، دار قطنی اور باقی احادیث یہ سیاہ ستہ کے علاوہ تحقیق کریں گے تو پھر آپ کو ملیں گی یہ چیزیں، یہ موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی پر ظالموں نے ظلم کیا، اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ جب بھی قرآن پڑھتے جاتے تھے ان کی پیاس بجھتی جاتی تھی، اور جو گھر میں پانی تھا وہ بھی استعمال کیا۔ اور یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، فرعون کی دولت زمین میں غرق ہو گئی، حضرت عثمان غنی کی دولت جو بیر روما تھا، جو کنواں تھا، آج بھی لوگوں کو پانی پڑا۔ ان کا باغ لگایا ہوا کھجوروں کا آج بھی ہے، آج بھی وہاں حضرت عثمان کے نام سے بینک ہے۔ اس باغ کی آمدنی سے باقی اخراجات نکال کر غرباء، یتامى اور مساکین کے لیے آج بھی حصہ رکھا جاتا ہے۔ سخیوں کا بادشاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، جب ظالموں نے ان کو شہید کر دیا، اور یاد رکھنا جتنا انسان زیادہ سچا ہوگا لوگوں کے نظروں میں اتنا برا بھی ہوگا۔ کچھ لوگ اچھا سمجھیں گے تو کچھ برا بھی سمجھیں گے۔ جس شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارے اچھا سمجھیں، سمجھ لو منافق۔ جنازہ اٹھایا گیا، مدینہ طیبہ کے بازار سے نکلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ 3 صحابہ کرام کے اسماء گرامی آتے ہیں، انہوں نے پڑھایا۔ نمبر 1 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں شامل رضی اللہ تعالیٰ، اور آخر میں حضرت حکام بعد میں حکیم بن حزام، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا۔ پھر ان کی تدفین ہو گئی، وہاں تدفین ہو گئی جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور جنت البقیع کا تو مطلب یہی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک